نشان رہتا ہے لیکن ہڈی میں نشان نہیں رہتا. یہ بات. دوسری ایک بات تھی، یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا. اس زمانے کا بھی ایک ایسا ہی واقعہ بڑا ایمان افروز ہے. عبدالصمد صاحب ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یہیں ہوتے تھے، پھر وہ لاہور چلے گئے، کافی اونچی پوسٹ پر پہنچے. انہوں نے خود یہ سنایا کہ نیوزی لینڈ میں کوئی پروگرام تھا ایجوکیشن کے بارے میں، تو 23 ملکوں کے لوگ تھے، ایک امریکہ، برطانیہ، یہ سارے، اور اس میں صرف پاکستان، انڈونیشیا، ملائیشیا 3 مسلمان ملک تھے. تو کہنے لگے کہ ہم 15 دن کا غالباً تھا پروگرام. تو جمعہ آیا تو ہمارا جو کوآرڈینیٹر تھا اس نے کہا کہ یہ کہتے ہیں میں تو شیروانی اور ٹوپی پہنتا تھا نا، شلوار، تو اس نے کہا کہ بھی آپ مسلمان ملک سے آئے ہیں، آپ جمعہ پڑھیں گے؟ میں نے کہا بالکل پڑھیں گے. کہنے لگے پروگرام چلتا رہے گا، گاڑی آئے گی جمعے کے وقت آپ کو لے جائے گی اور واپس جمعے کے بعد آپ کو یہیں لے آئے گی. کہنے لگے ہم تینوں جمعہ پڑھنے چلے گئے. مسجد میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نوجوان ہے، اس نے عربی لباس پہنا ہوا، بڑے گورے رنگ کا. اس نے خطاب کیا اور اس کے خطاب کے بعد میں اس کو سمجھا کہ یہ عربی ہے. تو اس کے خطاب کے بعد جب جمعہ ختم ہوا تو وہ میرے پاس آیا. کہنے لگا آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ میں نے کہا. کہنے لگا آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ تو میں نے بتا دیا کہ میں وہاں ٹھہرا ہوا ہوں. تو وہ رات کو میرے پاس آ گئے. کہنے لگے میں نیوزی لینڈ کا ہی رہنے والا ہوں اور میں پہلے عیسائی تھا. سنگاپور میں پڑھنے کے لیے گیا کوئی اعلیٰ تعلیم کے لیے. تو وہاں کہتے اس کلاس میں ایک لڑکی بھی تھی، وہ سنگاپور کی تھی. تو مجھے وہ پسند آ گئی تو میں نے اس کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بھی میں شادی کر لوں گی لیکن تم تو مسلمان نہیں ہو. کہنے لگا میں مسلمان ہو جاتا ہوں. تو کہنے لگا یہ مسلمان ہو گیا. تو اس نے یہ بھی کہا لڑکی نے کہ میں نیوزی لینڈ تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، وہیں رہوں گی. تو اس نے کہا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ نام ہی بدلنا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، اپنی مرضی کی لڑکی تو مل جائے گی. کہنے لیکن 2 سال میں مجھے اس نے تنگ کر دیا. جب بھی کوئی ایسی بات ہو فوراً کہتے کہ مسلمان اس طرح نہیں کرتے، مسلمان اس طرح نہیں کرتے. کہنے لگا ایک دن میں نے سوچا کہ میں جو مسلمان ہوا ہوں تو پڑھنا تو چاہیے کہ کیا ہوتا ہے مسلمان. کہنے لگا پھر میں نے لٹریچر پڑھا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر بھی پڑھا، اور کہتا ہے پھر مجھے سمجھ آئی کہ دین کیا ہے. اس کے بعد ساری زندگی میں نے بدل دی اور میں نے ساری زندگی تبلیغ کے لیے وقف کر دی ہے. وہ میں نے خود بنایا جو کچھ بھی ہے. وہاں لائبریری ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اور اتنے لوگوں کو میں نے اب اسی جگہ کا وہ رہنے والا. تو اس کے لیے تو بڑی آسانی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہاں سے اس کو ایمان کی دولت دی، اور وہ لڑکی کی ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی، توفیق دی کہ وہ اس طرح اس کی زندگی بدل دے. تو یہ اس زمانے کا واقعہ نہیں، آج کا واقعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دین ایک سے اثرات حکیم صاحب کو بتانا بھائی. جی یہ جی عقلیت الرسول ایک بہت معروف کتاب ایک اندلسی مصنف کی ہے 5ویں صدی ہجری کی. اس پر ایک مسلمان نے کام کیا اور PhD حاصل کی. ان کا نام ہے ضیاء الرحمن. ان کے جو اس میں واقعات لکھے تھے حوالے تو ان کے بھی تھے، لیکن انہوں نے اس پہ دوسرے مذاہب کے جو تھے ہم مختلف علماء کے جو اس میں اختلافات تھے وہ ساری اس پہ کام کر کے تو اس کو بڑی ایک موقع کتاب بنایا اور وہ عقیدۃ الرسول کے نام سے وہاں ہوئی. یہ خود جو ہیں یہ مدینہ یونیورسٹی میں معلم بھی رہے حدیث کے اور PhD انہوں نے کی قاہرہ سے. یہ کون ہے آپ کو بتاتا ہوں. یہ اعظم گڑھ کے ہیں. اعظم گڑھ کے شبلی کالج جو ہے اس میں یہ پڑھتے تھے اور وہ دارالمصنفین کے ساتھ سے علامہ شبلی کا بنایا ہوا. یہ آدمی پہلے ہندو تھا. اللہ. میٹرک کے امتحان دینے کے بعد طلبا کو شوق ہوتا ہے کہ کچھ اور پڑھتے رہیں، یہ وقت خالی نہ جائے. تو ہندی میں مولانا مودودی کا لٹریچر تقریباً جو اہم ہے سارا ہو چکا ہے منتقل. تو اسی زمن میں کسی نے ان کو دین حق دیا. دین حق انہوں نے جب پڑھا تو مسلمان ہو گئے. اس میں ایسی بات ہے کہ جو آدمی اس کو سوچ کے پڑھے گا وہ 4 چیز اس میں انہوں نے کہی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتی ہیں کسی دین کو قبول کرنے کے لیے عقل کے ذریعے سے ہم کریں اور اس کے سے ذریعے کریں، یا سوائے اس کی اور کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ ایک ایسی عقلی
ہے چھوٹا سا پمفلٹ ہے 30-40 صفحے کا، جس کو جو لیکچر تھا غالباً جامعہ ملیہ اسلامی میں دی. یہ مسلمان ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اور لٹریچر پڑھنے کے دو. اچھا جب ان کو اور ساری وہ لٹریچر پڑھا اور لوگوں کو ان کو معلوم ہو کہ گھر والوں کو، تو پھر انہوں نے اس پر وہ شروع کیا سختی اور تشدد اور سارے حربے استعمال ترغیب و ترغیب. آخر یہ شخص وہاں سے بھاگے، جہاں سے بھاگے ان کو وہاں سے پکڑا، پھر یہ بھاگ گئے مدراس میں. عمر آباد میں ایک وہ بہت مشہور مدرسہ ہے، وہاں جا کے 4 سال رہے، دینی تعلیم حاصل کی، مدینہ یونیورسٹی میں پہنچے، وہاں تعلیم حاصل کی، پھر پی ایچ ڈی کی. بتائیے آپ کہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے. ایک جن آدمیوں پہ جن پہ فتوے لگتے رہے ہیں، جن پر مولانا مودودی پر، ان کی ایک پمفلٹ جو ہے صرف اس کو وہ اتنا ہے کہ جب آدمی وہ پڑھ لے تو پھر وہ بھاگ نہیں سکتا اس سے. جانبدار جو ہے آدمی وہ پھر کہے گا کہ ہاں جو یہی کہتے ہیں دین حق تو اسی طرح سے حاصل ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے حاصل کیا ہے، اور وہ صرف اسلام ہے. وہ اسلام لائے اور پھر اتنے بڑے بنے کہ وہ مدینہ یونیورسٹی میں طالب علم بھی رہے، پھر وہاں معلم بھی رہے، اور اب مدینہ منورہ میں رہتے ہیں اور قاہرہ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. یہ ہیں برکات. صحیح کرو. دین کبھی باسی نہیں ہوتا، یہ اپ ٹو ڈیٹ ہی ہے. جو کہتے ہیں نا یہ پرانا ہو گیا، فرسودہ ہو گیا، اور وہ نہ پڑھتے ہیں نہ انہیں اس کا کوئی پتہ، بالکل جاہل ہیں. سنی سنائی باتوں سے کہا اسلام اب وقت ہی نہیں رہا، یہ زمانہ بدل. کیا بدل گیا؟ جو کوئی اس میں باتیں بیان ہوئی ہیں وہ قیامت تک تازہ ہی تازہ. جیسے حفظان صحت کے اصول پرانے نہیں ہو سکتے، لوگ نہیں عمل کریں گے تو بیمار ہوتے رہیں. اصول تو قیامت تک ایک، یہی دین کی باتیں. باقی جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سنا، حکیم صاحب سے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی موقع دیتا، فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے. ایک شخص کے بارے میں حاکم مکہ سے لوگوں نے شکایت کی، اس کے بارے میں چغلی کھائی، اس نے حکم دے دیا کہ اس کو گرفتار کر کے پیش کرو. اب دن تھے حج کے، امیر مکہ وہاں عرفات جا چکا تھا، 9 تاریخ تھی. اس کو گرفتار کر کے زنجیروں میں جکڑ کر لوگ وہاں لے گئے. جس پر شیخ اکبر کہتے ہیں اب حدیث سمجھ میں آئی کہ حضور فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کہ کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف لے جاتا ہے. جب اسے پیش کیا گیا، تفتیش ہوئی، بے گناہ ثابت ہوئی، تو امیر نے کہا اس کو رہا کر. اس نے کبھی حج نہیں کیا تھا، نہ کبھی سوچا تھا. اب اس کے دل میں آیا کہ اب عرفات کا دن ہے، ربی وقت تو ہے رام باندھنے کا. اس نے وہاں یہ رام باندھا اور لبیک شروع کر دیا. تو اللہ کے نیک بندوں نے کہا یہ ہے حضور کا فرمان کہ کئی لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کر اللہ جنت کی طرف لے جاتا. کہ خوش قسمت لوگ ہوتے، ورنہ کئی مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، بدقسمت نہیں، دین کو پڑھتے نہ سیکھتے رہ جاتے. جن کا اچھا نصیبہ ہوتا ہے وہ غیر مسلم ہوتے بھی پی ایچ ڈیاں پھر کرتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، مدینہ منورہ پڑھاتے. تو وقت نہیں برباد کرنا چاہیے. اگر کوئی لمحہ ملے تو فوراً اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. مطالعہ کریں، سوچیں، فیصلہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. مدد کرنے والا اللہ.